عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، 30واں سپارہ سورۃ الاعلیٰ شریف کے کلمات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، اے مالک مولا، میری زبان پر کلمات الحق جاری فرما اور ہمیں سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ارشاد ہوتا ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پائی، کامیابی حاصل کی، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے رب کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، البتہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی کہیں اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یقیناً یہ سب کچھ اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو ان پر اتارے گئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کو حاصل کرنے والا بندہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کا توشہ اکٹھا کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لکھا ہے اور سابقہ صحائف کے اندر بھی یہی لکھا ہے۔ عید کا معنی کیا ہے؟ آج عید ہے، عید کا معنی کیا ہے؟ لفظ عید یا تو عود بمعنی لوٹنا سے مشتق ہے، کیونکہ یہ دن بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ یا یہ عادت سے مشتق ہے، اس دن میں اکٹھا ہونا لوگوں کی عادت ہے۔ اور علامہ اظہری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں عید اسے کہتے ہیں جس دن کوئی خوشی یا غمی کے لیے لوگ اکٹھے ہوں، جبکہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں عید اس دن کو کہتے ہیں جس دن لوگ خوشی کے اندر اکٹھے ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انواع و اقسام کے احسانات لوٹاتا ہے، اپنے بندوں کے لیے بخشش و مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس دن میں، عید کے دن، فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا یہ لوگوں کی عادت ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ اور عید کی اہمیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب لوگ رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور پھر یکم شوال کو عید الفطر کی نماز کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے، اے فرشتوں، ہر مزدور اپنی اپنی اجرت طلب کرتا ہے، اپنی اپنی مزدوری مانگتا ہے۔ میرے محبوب کے غلاموں نے یعنی مسلمانوں نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں اور آج وہ عید الفطر کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، تو ان کی اجرت کیا ہونی چاہیے، ان کا انعام کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک مولا تو بہتر جانتا ہے، جس طرح ایک مزدور اپنی مزدوری مانگتا ہے اس کی اجرت بنتی ہے، مالک مولا ان کی بھی اجرت بنتی ہے، ان کی بھی مزدوری ہے۔ رب فرماتا ہے ان کی اجرت کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان محبوب کے تمام غلاموں کو بخش دیا ہے، ان سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ اور اس ندا پر پھر ایک ندا آتی ہے، اللہ اکبر، آواز آتی ہے اے امت مصطفیٰ تم نے میری بات مانی، آج تم مغفرت یافتگان ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ رب محمد نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ آج عیدی کا دن ہے نا، آج رب تعالیٰ اپنے بندوں کو عید عطا فرمائے گا۔ پھر اس ندا پر ایک ندا اور ہوتی ہے، رب فرماتا ہے تم نے روزے رکھے میری رضا کے لیے، افطار کیا میری رضا کے لیے، اب میری منشا یہ ہے کہ تمہارے دامن میں گناہوں کا دھبا نہ رہے، بلکہ میں رب محمد ہونے کے اعتبار سے تمہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ تو یہ آج کے دن رمضان کا پورا مہینہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی، اس کے فرمان کے مطابق سحری اور افطاری کی، صدقہ و خیرات کیا، تراویح ادا کی، ذکر اللہ کیا، تسبیح و تحلیل کے اندر ہمارے شب و روز گزرتے رہے، آقا کریم پہ درود پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، سناتے رہے۔ ہم نے رمضان پورا اپنے رب کی مانی۔ آج رب تعالیٰ کی رحمت پورے جوش میں ہے، وہ اپنے بندوں کی مغفرت کا اعلان کرتی ہے، اللہ اکبر۔ اور وہاں بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے شیطان مردود چلاتا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، اس کے چمچے کڑچے چیلے کٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سردار جی کی گل ہے تسی روندے کیوں، تھانوں کسی نے کچھ کیا ہے سانوں دسو اسی جا کے آپے انہوں نے نپڑ لاں گے۔ وہ کہنا یار ایسی کوئی گل نہیں، کہتے پھر تسی روندے کیوں، رون دی وجہ کی ہے؟ وہ کہنا ہائے میری تباہی ہو گئی۔ کیوں تباہی ہو گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بخش دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا جی یا اللہ جب میرے امتی تیرا فرمان مانے تو تو نے انہیں تحفے میں مغفرت کا تحفہ دینا ہے۔ تو اس لیے آج رب نے اپنے بندوں کو بخش دیا۔ جتنے لوگ آج عید کی نماز کے لیے آئیں گے اور اپنے رب سے کہیں گے ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، یا اللہ میں نو بھی بخش دے، میرے والدین نو بھی بخش دے، اور حضور نے سارے غلاموں نو بھی بخش دے۔ رب تعالیٰ جب یہ اعلان سنے گا اپنے بندوں کی زبان سے، رب کی رحمت پہلے ہی جوش میں ہوگی، رب تعالیٰ فوراً اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اب شیطان کہے گا اپنے چیلوں کو جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو، اب تم نے کیا کرنا ہے، عید گاہوں کے چوراہوں میں مسجد کے راستوں میں کھڑے ہو جاؤ، جہاں سے یہ لوگ ہدایت یافتہ گزرے، مغفرت یافتگان گزرے، جہاں جہاں سے گزرے انہیں کھیل کود میں لگا دو، انہیں فلموں ڈراموں میں لگا دو، شراب نوشی میں لگا دو، بد نگاہی میں لگا دو، مجروں میں لگا دو، بد نگاہی میں لگا دو، جی اسی طرح ہر غلط کام کے اندر لگا دو۔ اتنا انہیں ورغلاؤ، اتنا مصروف کرو، اتنا مشغول کرو کہ یہ اپنے رب کا نام لینا بھول جائیں اور رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہ بخشے بلکہ ان سے ناراض ہو جائے۔ آج یہ ہمارے لیے ایک آزمائش کا دن بھی ہے اور مغفرت کا بھی دن ہے۔ تو عقل مند آدمی وہی ہوگا جو اپنی خواہشات نفسانی پہ قابو رکھے گا اور آج کے دن کو اللہ کے ذکر میں، اس کی حمد و ثنا میں، تسبیح و تحلیل میں گزارے گا، غرباء کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ جس طرح امیر لوگ جا کے امیروں کو ملتے ہیں نا، تو امیروں کو تو عید امیروں کے ساتھ گزر جاتی ہے، لیکن جو بیوائیں عورتیں ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، جن کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں ہوتا، جن کے سر پہ بڑے بھائی کا سایہ نہیں ہوتا، جن بیواؤں کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہوتا، وہ بیچاری گھر میں بیٹھ کے روتی ہے۔ کاش بچے کہتے ہمارا باپ ہوتا، ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتا، ہمیں بھی خوشی ہوتی،
بیوہ عورت کے بھی یہی جذبات ہیں، جو یتیم بچے ان کے بھی جذبات یہی ہیں۔ تو کاش کہ کوئی امیر آدمی آج اپنے محلے میں ڈھونڈے اور دیکھے کہ اس محلے میں کوئی یتیم یا بیوہ بچے ہیں، تو وہاں پر جائے، جو بیوہ ہو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے، بہن بیٹی بنا کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر دے۔ جب وہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا نا، اللہ کے نبی نے بہت بڑی بشارت دی اس بندے کے لیے، جو بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، تاجدار مدینہ نے اس کے لیے اعلان فرمایا، جتنے ہاتھ جتنے بال یتیم بچے کے اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے گناہ اس کے بخش دے گا، اتنے گناہ اس امیر آدمی کے بخش دے گا۔ یہ نسخہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ مجھے آج وہ بات یاد آ رہی ہے حضور قبلہ امیر المجاہدین کے شہزادے کی، اکثر امیر المجاہدین علامہ صالح حسین صاحب رضوی دامت برکات العالیہ۔ آج آپ دیکھتے ہیں جب امیروں کے ولیمے ہوتے ہیں، وزیروں کے ولیمے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، وہاں کوئی غریب بچہ جا نہیں سکتا، بالکل بھی وہاں نہیں جا سکتا، وہاں اتنی سخت سیکورٹی ہوتی ہے کہ وہاں غریب کا جانا محال ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، یہ اسلام ہے، یہ دین کی برکت ہے۔ جب شادی ہوئی قبلہ بابا جی کے شہزادے کی، تو انہوں نے ولیمہ امیروں میں نہیں کیا، بلکہ وہ یہاں چوک یتیم خانہ میں جو یتیم بچے ہیں نا، ان کے پاس تشریف لائے، پوری اپنی اراکین کے ساتھ، پوری شورا کے ساتھ تشریف لائے اور اپنا ولیمہ یتیموں کے ساتھ مل کے کیا۔ یتیموں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کا دل بہلانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے کہ کچھ وقت یتیموں کے ساتھ گزارا کرو۔ اور میں ایک اور حدیث پاک پیش کر دوں جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ جی صحاح کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف میرے سامنے، اس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں میں سے کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے گا، جو شخص یتیم بچوں کے لیے کھانے پینے کے لیے کفالت کرے گا، پرورش کا انتظام کرے گا، ان کے لیے کوئی بھی انتظام کرے گا، پہننے کو کپڑے دے گا، جوتے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، بشرطے کہ وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو جہنم میں لے جانے والا ہو۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ترمذی کے اندر حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین واشار باصبعیہ یعنی السبابۃ والوسطیٰ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوگا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہوگا۔ آج مجھے بتائیے ان میں کتنا فرق ہے، کتنی قریب ہے؟ فرمایا میں سارے نبیوں کا سردار، محبوب خدا، جس کے لیے رب نے کائنات بنائی، فرمایا جو بندہ یتیم کی پرورش کرے گا، کھانے پینے کا انتظام کرے گا، فرمایا میں اور وہ یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے۔ تو یہ خوشخبری ہے ہمیں جن کو رب نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، کہ جا کے یار یتیم بھی تو بچے ہی ہیں نا، بندے ہی ہیں اللہ کے، جو بیوائیں ہیں وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ بندہ ذرا سوچے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، رب نے مینوں انہاں مال کیوں دیتا، رب نے انہاں کو مال کیوں لے لیا؟ سوچنے کی بات ہے، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ یہ اصل میں آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو رب مال دے کے آزماتا ہے اور کسی سے مال لے کے آزماتا ہے، ہیں جی۔ جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی آزمائش یہ کہ وہ جب دیکھتے دوسروں کو دل میں تکلیف ہوتی کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا۔ جن کے پاس مال ہے ان کو مال دے کے آزمایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو کسی کو مال دے کے رب تعالیٰ آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، مگر کامیاب وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو تب بھی کہ مالکا تیرا شکر ہے، جس حال سے رکھے تیرا شکر ہے۔ تے جن کو رب نے مال دیتا ہے وہ مال لے کے تے غرباء نو تقسیم کر کے کامیاب ہو کے وکھاوے، مالکا تو مینوں مال دیتا ہے، میں اس لائق نہیں سا کہ میرے کو مال ہوتا، تیرا کرم ہے تو مینوں دیتا ہی غریباں واسطے،
میرے کو اپنی اوقات ہی کی ہے، میں گناہگار بندہ، ایک گندے پانی دا میں جناب قطرے دا بڑیا انسان، مالکہ میرے کو کچھ بھی نہیں اپنا، سارا کچھ تیرا دیتا ہے، بندے بھی تیرے، مال بھی تیرا، مالکہ جب تو جو چاہے تو میرے کو لے لوے۔ اس لیے کسی کو رب تعالیٰ مال دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی دونوں کاموں کے اندر کامیاب ہو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آگے چلیے جی، عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن آقا علیہ السلام سب سے پہلے غسل فرماتے تھے، اس کے بعد آپ صاف ستھرا لباس زیب تن فرماتے تھے اور پھر خوشبو لگاتے تھے اور پھر اپنے کاشانہ نبوت سے عیدین کے لیے باہر تشریف لاتے تھے۔ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ کچھ کھجوریں تار کھاتے تھے اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد پہلے قربانی ذبح کرتے اور اس کے بعد قربانی کا گوشت ہی آپ تناول فرماتے، اور عیدین کے لیے آپ جب راستوں سے جاتے تکبیرات کہتے جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک راستے سے تشریف لے جاتے، دوسرے راستے سے تشریف لاتے، یہ آقا علیہ السلام کا معمول تھا۔ اور جو آگے بات ہے وہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آقا علیہ السلام عید کے نماز کے بعد مصافحہ بھی فرماتے، لیکن آپ جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کاشانہ نبوت سے نکلتے تھے تو چند صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کی ہمراہی میں، لیکن عیدگاہ تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک جلوس کی شکل اختیار کر لیتا تھا، ایک ہجوم اور کارواں بن جاتا تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت بلال حبشی ہوتے، ان کے پاس وہ نیزہ ہوتا، وہ نیزہ جہاں پر آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے جا کے نیزہ زمین پر گاڑ دیتے، اور آقا علیہ السلام پھر وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرماتے، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ان کی صفیں درست فرماتے، عید الفطر کی نماز پڑھاتے اور پھر انہیں واضح نصیحت فرماتے اور اللہ کے ذکر کی تلقین فرماتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا اس طرح معمول تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، عید کے دن آدمی غربا کو کبھی بھی نہ بھولے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال دینے لگا ہوں، اس مثال سے آپ سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی نے غربا کے ساتھ کس طرح وقت گزارا ہے اور کس طرح حضور ان سے محبت فرماتے تھے۔ ذرا ایک بار جا کے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ویسے نیند کا ٹائم ہے، زندہ دلانے لاہور کا کوئی بات نہیں، اب ہماری نیند اڑ چکی ہے، رمضان شریف نے ہماری نیند ختم کر دی ہے ماشاءاللہ۔ ذرا پورے جوش کے ساتھ محبت کے ساتھ ذرا کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو جذبات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کی بھی، میری بھی اور حضور کی ساری امت کی کامل بخشش فرما دے۔